بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گارڈ سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل دیا اور ہم بکریاں اکٹھی کر کے آگے نکل گئے۔ فکر کی اب کوئی بات نہیں تھی، وہ لوگ ہمیں اتنا قریب دیکھنے کے باوجود نہیں پہچان سکے تھے اور یہ اچھی بات تھی حلیہ بدلنے کا۔ ہمیں یہی فائدہ ہو رہا تھا کہ ہم ہر قسم کے شک و شبے سے بالا و بلند ہو کر بے فکری سے نیچے اترتے چلے گئے۔ گلزری بہت خوش تھا، بار بار میرے کندھے پر ہاتھ مار مار کر مجھے تھپ تھپا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے بکریوں کو خیال چھوڑ دیا اور کسی گاؤں میں رکنے کے بجائے ہم سیدھے آگے نکل گئے۔ راستے کا تو نہ گلزری کو علم تھا نہ مجھے، کوئی پگڈنڈی بھی سامنے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر بھی ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر جتنی جلدی ہو سکا پولیس کی دست بر سے نکل کر کوئی 2 گھنٹے تک پیدل چلتے رہے۔ گلزری بھی اس عرصے میں بالکل خاموش رہا اور میں کوشش کے باوجود اس کی چپ کا قفل نہ کھول سکا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو وہ بس آں باں شاں کر کے رہ جاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا، اس کی باتیں میرے ذہن میں کلبلا رہی تھیں۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ میرے لیے اچنبے کا باعث تو نہیں تھا۔ ڈلوں کے قتل کی بات جب اس نے مجھے سنائی تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے اور کن لوگوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، مگر اب تک اس نے مجھے اپنے پتے پورے طرح نہیں دکھائے تھے اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا ہاتھ روک رکھا تھا، ورنہ میں اسے غار میں ہی ختم کر دیتا، مگر میں اسے ڈھیل دیتا جا رہا تھا تاکہ میں اس کو پوری طرح سمجھ سکوں۔ اس کا دروم برو میرے سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ اسلحے کا بہت بڑا سمگلر تھا۔ اس اسلحہ کو خدا جانے وہ کہاں کہاں پہنچاتا تھا اور اس کے خریدار کون تھے، مجھے ان کے بارے میں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سارا رستہ بالکل ہی خاموش رہا۔ بالآخر ہم ایک پختہ سڑک پر جا پہنچے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم ایک بار پھر چک کھرانہ کے قریب جا پہنچے ہیں۔ وہ قصبہ ہمارے عقب میں رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بس ہمیں نظر آ گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر پھر راولپنڈی چل دیے۔ بس میں بیٹھتے ہی گلزری چہکنے لگا، بولا بھائی اب نکال سگریٹ، شکر کر ہم ایک بڑے فساد سے بچ گئے ہیں۔ میں نے اسے سگریٹ نکال کر دے دیا، مگر اس کی بشاشت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا عرصہ خاموش رہنے کے بعد میں خود اندر سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے بڑے شدید وسوسوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کسی بہت بڑی سازش کا حصہ تھا، کسی ایسے گروہ کا رکن تھا جو کسی بھی بات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے نہ دوستی کا احساس تھا نہ دشمنی کا۔ وہ شاید ملک کے ان لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا جو افراتفری کو ہی سب سے بڑا تماشا سمجھتے ہیں۔ وہ بات تو یہی کر رہا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میرا بار بار آسیہ کی طرف پلٹ رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے سیدھا تختہ دار کی طرف لے جا رہے ہیں اور آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ وہ اس پر تو کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ابھی تک مجھے گرفتار نہیں کر سکے تھے۔ اگر میں ان کی گرفت میں آ جاتا تو پھر میرے بیان کی روشنی میں ہی وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے تھے، مگر میں ایسا بیان کیسے دے سکتا تھا اور پھر مجھ سے وہ ایسی باتیں تو جب ہی اگلوا سکتے تھے جب وہ مجھے گرفتار کر لیتے، مگر میں ابھی تک ان کی زنجیروں سے بہت دور تھا اور میں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر کبھی میں گر گیا، ان کے نرگے میں آ گیا تو میں اپنے پستول کو خود ہی گلے پر رکھ کر لبلبی دبا دوں گا۔ مجھے اور نہیں جینا تھا، ایسی حالت میں تو ہرگز نہیں جینا تھا جس میں مجھے ان کی بے تحاشا مار اور بے پناہ تشدد کا شکار ہونا پڑتا، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ مجھے وہ خود پر وار کرنے سے نہیں روک سکیں گے، یہ بات تو ظاہر تھی۔ جس رفتار سے وہ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور جس تیزی کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے، وہ اس سے مجھے کسی بھی وقت بے بس کر سکتے تھے، کہیں بھی وہ میرے لیے زمین تنگ کر سکتے تھے، اور ایسے میں مجھے یہی کرنا چاہیے تھا کہ میں وہ مٹی اوڑھ کر لیٹ رہوں جس پر وہ مجھے گرا دینا چاہتے تھے۔ کوئی میری مایوسی کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا وہ کبھی کسی کو
سلامتی کی منزل پر نہیں پہنچاتا، اور میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ ایک طے در طے یاسیت تھی جو میرے وجود پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ حالت میری یہ ہو گئی تھی کہ اب نہ میرے بدن میں وہ پہلی سی توانائی باقی تھی، میں جلد ہی ہانپنے لگتا تھا، میرے ہاتھوں کی رگیں نظر آنے لگی تھیں، بدن کی ساری تازگی اور لہلہاہٹ ختم ہوتی جا رہی تھی، میرا جسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا اور لوہے کی چھاتی کار لینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا، میں شاید اس غور کرنے لگا تھا کہ کسی جگہ میں خود ہی سر میں تیشہ مار کر مر جاؤں۔ مایوسیاں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب آدمی کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی خواب دیکھنے لگتا ہے جس میں اس کا وجود آہستہ آہستہ نفی کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے، اسبات پر اس کا یقین اٹھنے لگتا ہے، موت کا تصور آدمی کے جسم میں خون بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے میں کوئی دم جاتا ہے کہ آدمی تانگ آ کر خود پر کاری وار کر دیتا ہے۔ میں بھی شاید یہی سوچ رہا تھا، خدا نخواستہ وہ ساعت بد کب میرے سامنے آ جائے اور کب موت مجھے بہت ہی سہانی دکھائی دینے لگے۔ حالات تو بہرحال ایسے ہی تھے، وہ بجلی میرے وجود میں لو کہنے لگی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بس راولپنڈی پہنچی تو میں نے گلزری کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کنڈکٹر سے کہا کہ وہ بس روک دے۔ کیا کرتے ہو بھائی، یہاں اترنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی بہتر ہے، ہم یہاں سے کوئی ٹیکسی لے لیں گے، اٹھو، دیر نہ کرو۔ ڈرائیور نے بس روکی تو ہمارے ساتھ کئی اور لوگ کچہری کے قریب اتر گئے۔ اس وقت دن کے 3 بج رہے تھے، موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا، بادل گر آئے تھے اور لگتا تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ دونوں اسٹین گنیں میں نے پہلے ہی اپنے تھیلے میں بند کر لی تھیں جس میں میں نے نوٹ ٹھونس رکھے تھے، پستول البتہ ہماری جیب میں تھے، اور ہم نے چادریں بازو کے نیچے سے نکال کر یوں اوڑھ رکھی تھیں جیسے ہم ان سے پرنے کا کام لے رہے ہوں، ورنہ چادروں کا موسم نہیں تھا۔ پھر بھی اکثر دیہاتی لوگ ایسی چادریں اوڑھے پھرتے تھے کہ موسم کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ جانا کہاں ہے اب؟ اس جیل میں میری بہن قید ہو کر آئی ہے گلزری، میں ان دیواروں کو تو دیکھ لوں جو اس کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ کس کا ذکر کرتے ہو تم؟ وہ قید کس طرح ہو گئی؟ یہ اللہ کے بید ہیں، کون جانے کس کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ آؤ، میں اس دروازے کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے اسے آخری بار اندر جاتے دیکھا تھا، کسی اور چکر میں نہ پھنس جانا۔ چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر میں اسے اپنے ساتھ لے کر کچہری کے ایک ہوٹل میں جا گھسا۔ حلیہ ہمارا اس وقت ڈریوں ایسا ہی تھا۔ بیرے کو میں نے کھانا لانے کو کہا اور خود ہاتھ منہ دھونے کے لیے نلکے پر جا ٹھہرا۔ گلزری نے بھی میری دیکھا دیکھی منہ پر 2 چھینٹے مار لیے اور پھر ہم چادروں سے منہ خشک کرتے ہوئے میز پر جا بیٹھے۔ بیرا ہمارے لیے مرغ کا گوشت لے آیا، میں نے اسے یہی کہا تھا، مگر وہ کچھ حیران ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ وہ زردہ فرنی اور پلاؤ بھی لایا تھا، اور وہ ایسا کھانا تھا جو ہمارے حلیے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کا خیال یہ ہوگا کہ ہم دال روٹی پر ہی گزارا کر لیں گے، حالانکہ کئی صدی پہلے شیخ سعدی کی بھی ایسی ہی صورتحال سے 2-4 ہونا پڑا تو وہ بیچارے پریشان ہو کر رہ گئے تھے، مگر یہ جب کی بات ہے جب ہم مہذب نہیں ہوئے تھے، لیکن صورتحال اب بھی ویسی ہی تھی۔ ہم آج بھی ذہنی اعتبار سے وہیں کھڑے تھے جہاں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے دور کے لوگ کئی صدیاں پہلے کھڑے تھے۔ بہرحال کھانا ہم نے سیر ہو کر کھایا، پھر اس کے بعد چائے پینے بیٹھ گئے۔ گلزری نے ڈھیر سارے سگریٹ خرید لیے اور 4 پیکٹ میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو میاں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو کر رکھا ہے مگر سگریٹ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اوئے مذاق نہ کروئے، میں نے سار کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا۔ چائے پی کر ہم ہوٹل سے نکلے، مگر جیسے ہی ہم نے سڑک پر نگاہ دوڑائی میرے پاؤں برف ہونے لگے، میں لڑکھڑا سا گیا۔ گلزری نے مجھے تھام لیا تھا ورنہ میں گر ہی گیا تھا۔ کسی نے میرے سر پر بم رکھ کر فلیتا سلگا دیا تھا۔ سامنے ماموں ارشد میری ماں کو ساتھ لیے ہوٹل کی طرف بڑے آ رہے تھے۔ اوف میرے پروردگار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ماں کی حالت ہی ناگفتہ بے ہو رہی تھی، وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے تھیں، سر پر دوپٹے کی بکل، لباس بھی ان کا سفید تھا۔ ان کی نظر سڑک پر جمی تھی جیسے وہ پتھروں سے بہت ڈر رہی ہوں۔ ماموں راشد انہیں سہارا دیے ہوئے تھے، ان کو یوں
اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، بھاگ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ ماں جی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ماں جی آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ میں نے ماں کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ رخساروں پر آنکھیں رکھ دی، میرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ میری آواز پہچان گئی، ان کی ممتا ابلنے لگی تھی۔ یہ تو ہے جلانی، میرا بیٹا، میرا لال، میرا چاند، یہاں کیا کر رہا ہے بیٹے؟ میں تو تیری صورت کو ترس گئی ہوں۔ اور میرا منہ سر چومتے ہوئے بولی، دیکھا ارشد تم نے، میں نہ کہتی تھی میرا بیٹا ضرور ملے گا مجھے، میرا آنا بیکار تو نہیں گیا۔ اوے کاکا تو خوب ملا ہے، میں بھی کہوں ہماری آسیہ کو کس نے پکڑ لیا ہے؟ پر یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ بس ایسے ہی ماموں، سنا ہے کہ آسیہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جیل بھیج دیا ہے۔ ہم تو اس کو دیکھنے آئے تھے مگر اس سے فوری ملاقات نہیں ہوئی، کسی نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ بیٹے یہ کیا اندھیر مچ گیا ہے؟ آسیہ مجھے پچھلے ہفتے ملنے آئی تھی، 2 دن ہمارے پاس رہی، پھر واپس چلی گئی، مگر پرسوں اس کا ملازم بہو اجمل میرے پاس آیا، اس نے بتایا کہ آسیہ گرفتار ہو گئی ہے۔ میں پاگل ہو کر ادھر بھاگی مگر وہ ملی ہی نہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں گرفتار ہو گئی ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ کیسے کیسے صدمے دے رہے ہو تم مجھے؟ نہ میں نے کوئی تمہارا سکھ دیکھا نہ آسیہ کا، کیسی تقدیر لے کر پیدا ہوئے ہو تم؟ میں تو جیتے جی مر گئی ہوں بیٹے۔ یہ کیا ہو گیا ہے آخر؟ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ میرے کندھے پر سار ڈال کر رو رہی تھی۔ ماموں راشد کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تار ہو گیا تھا، لگتا تھا اس نے محبت غم کھینچا ہے۔ یہی حال میری ماں کا تھا، ان کے چہرے پر جوریاں نمودار ہو گئی تھیں اور آنسو ان کو کچھ دیکھنے نہیں دیتے تھے۔ فکر نہ کریں ماں جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجمل کہاں ہے؟ وہ کسی کام سے گیا ہے، کہتا تھا میں کسی وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، شام کو وہ ہمیں ہوٹل میں ملے گا۔ کس ہوٹل میں؟ کیا نام بتایا تھا اس نے بھائی جی؟ فرحان ہوٹل، وہ ادھر صدر بازار میں ہے، رات ہم وہیں رہے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو ماں جی، اچھا ہے آپ مجھے مل گئی ہیں، اب میں سب کچھ سنبھال لوں گا، میں بھی اس کے لیے ہی ادھر آیا تھا، مگر خیر اب صبح اس سے مل لیں گے، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ آئیں، یہ میرے دوست ہیں گلزری، یہ میری والدہ ہیں اور یہ میرے ماموں ارشد علی ہیں، میں نے ان کو گلزری سے ملوایا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ فکر نہ کریں ماں جی، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، آخر کو آدمی ہی جیل جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کر ہوٹل لے چلو میاں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ بھی ماں جی کے آنسوؤں سے بہت متاثر دکھائی دیتا تھا۔ ان دونوں کو ہم ہوٹل میں لے گئے، ماں جی وہاں کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنے لگی، مگر مجھے وہ سلسلہ اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت صدمے اٹھائے تھے، بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں، مگر اس ہوٹل میں بیٹھ کر ان کا بلکنا کسی بھی طرح درست نہیں تھا، لوگ متوجہ ہو سکتے تھے۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر انہیں تسلی دی، ماں جی یہ ہوٹل ہے، آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، میں کوئی کم دکھی نہیں ہوں، مگر صبر بہرحال بہتر ہے، آپ ہمت نہ ہاریں۔ تم دونوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے، بیٹی اس لیے جنی تھی کہ وہ جیل میں سڑتی رہے اور تم ایسے آوارہ ہو کہ تمہیں گھر کی روٹی راس نہیں آتی، پردیس میں تم کیا جوک مارتے پھرتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو تم؟ بہن جی ٹھیک کہتی ہیں کاکا، تم نے تو حد ہی مکا دی ہے، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کالوبیاں کلتے ہو کہ زمین لے رکھی ہے تم نے، کوئی کوٹھا کلا، کوئی گول بال کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تم آخر کون سے خصوصی کام کلتے ہو میرا بیٹا؟ ایسے کلے تو میں اسے گولی مال دوں، آخر کو اس بڑھیا کا بھی حق ہے، تم پل کے نہیں۔ میں شرمسار سا ہو کر ماموں کا منہ دیکھتا رہ گیا، وہ تیش میں آ گئے تھے اور ایک دم مجھ پر برسنے لگے تھے، میں نے نظریں جھکا لیں، ان کی کسی بات کا میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ یہ تھیلا کیوں لٹکا رکھا ہے تم نے؟ پھلیاں چھولے بیچنے والوں کی طرح انڈے بیچتے ہو تم، یہ کوئی شریفوں کا حلیہ ہے جو تم نے بنا رکھا ہے؟ آخر تم کرتے کیا ہو؟ کس لیے یوں در بدر پھرتے ہو؟ کوئی نوکری، کوئی ملازمت، کوئی کاروبار ہو تو ایک بات ہے، تمہیں دیکھ کر تو مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اور وہ تمہاری بہن، وہ جب ہمارے پاس گاؤں میں آئی تو اتنی لمبی موٹر کار تھی اس کے پاس، اس کے ٹھاٹھ ہی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا، پھر پتا چلا کہ وہ قید ہو گئی ہے۔ دور پھٹ
چٹے منہ تم دونوں کا خوب عزت بنائی ہے۔ خاندان کی تم نے۔ ان کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا، مگر گاہکوں کی بھیڑ کا خیال کرتے ہوئے وہ دبی آواز میں بول رہے تھے اور یہی بہت غنیمت تھا، مگر ان کا غصہ ابھی تک نہیں ڈال رہا تھا۔ میں آپ سے بہت شرمسار ہوں ماموں، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ قسم خدا کی میں بے بس تھا۔ سمجھے کہ میں حالات کا مارا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، مگر میں جلدی گھر لوٹ آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے ماں جی کا بہت احساس ہے بابا، مگر میں بہت مجبور تھا۔ میں یہ حلیہ آج ہی بدل دوں گا۔ میں آسیہ سے اس حال میں تو نہیں ملوں گا۔ ماموں سا تھوک دیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے 2-4 لقمے بڑی مشکل سے زہر مار کیے، ان کی شاید بھوک ہی مر گئی تھی۔ بل ادا کر کے میں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور ٹیکسی میں بٹھا کر سیدھا فرحان ہوٹل جا پہنچا۔ ہاتھی چوک کے عقب میں اسٹیشن کی طرف جو سڑک جاتی ہے، وہ ہوٹل اسی سڑک پر تھا اور وہ کمرہ ابھی تک ان کے پاس موجود تھا جس میں وہ گزشتہ رات مقیم تھے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ماں جی کو ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ ان کے افسوس انہیں بھی تھا، اور ندامت نے مجھے بھی نڈال کر دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں انہیں کیسے راضی کروں۔ گلزری اس صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ ارشد ماموں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے تھے۔ ماں جی خوشحال دکھائی دیتی تھی، مگر جس غم نے انہیں ڈس لیا تھا اس کا کوئی علاج نہ میرے پاس تھا نہ کسی اور کے پاس۔ تقدیر کا چکر ہمارے لیے ایسے خنجر تیار کر چکا تھا کہ وہ جب دل میں اترتے تھے تو گہرے زخم ڈال دیتے تھے، آر پر سوراخ ہو جاتے تھے۔ میں ہر وقت بازار کے باؤ پٹتا رہتا تھا، کسی پہلو مجھے قرار نہیں ملتا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ کسی نے میری گردن پر خنجر رکھ دیا تھا۔ بخدا میں بہت عاجز آ چکا تھا، مجھ سے ماں جی کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس کی وہ بیٹی اسیر ہو گئی تھی، جیل کی اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی، جس کی خاطر وہ صبح و شام پریشان رہتی تھی، جس کے بیاہ کے لیے اس نے پائی جوڑ کر الگ رکھ دی تھی۔ وہ ہنا اس کے ہاتھ پر پھول نہ بن سکی۔ وہ گھر سے نکلی اور سیدھی محبس جا پہنچی، حالانکہ ماں نے اسے کبھی گھر میں تنکا دوہرا نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ آسیہ تو یہ کام چھوڑ دے، میں کر لوں گی، ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، گھڑی میری چھت تلے آرام کر لے بیٹی، پھر زندگی کہاں بیٹھنے دیتی ہے، تیرا گھر بار ہوگا، تجھے بچے گھیر لیں گے، پھر تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھ سکے گی، تجھے آرام کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسی باتیں وہ آسیہ کے لیے سوچا کرتی تھی، مگر پھر سب کچھ ہی تہس نہس ہو کر رہ گیا، کچھ بھی باقی نہ بچا، نہ گھر نہ گلی نہ محلہ نہ شہر۔ آسیہ ایسی ٹولی میں بیٹھی جس کے چاروں طرف خنجر ہی خنجر لگے تھے، اس کے قہار سپاہی بن گئے، وہی اسے ویران راستوں پر چلاتے ہوئے کہاں سے کہاں چھوڑ آئے، نہ باڑا رہا نہ باڑی۔ اور اب ماں میرے گلے لگ کر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آسیہ اس درے زندان تک کیسے پہنچی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اس پر کیا بیت گئی ہے۔ یہ بتا کاکا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے، پولیس نے اسے کیوں گرفتار کیا ہے؟ مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے ماما جی، وہ ادھر کندیار میں رہتی تھی، سمجھو وہ جاگیردارنی بن چکی تھی، بڑے ٹھاٹھ تھے اس کے، پتا نہیں اسے کس کی نظر کھا گئی۔ جب وہ گرفتار ہوئی تو اس وقت تم کہاں تھے؟ میں یہاں پنڈی میں تھا، میں نے دراصل وہ ٹرک دیکھ لیا تھا جس میں وہ لوگ بیٹھ کر جیل جا رہے تھے، پولیس نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ تم غلط کہتے ہو، ساری بات کا تمہیں علم ہے مگر تم بتاتے نہیں ہو۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتا، زمینیں ویران ہو جاتی ہیں، جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لو بہن جی، کوئی وکیل کرنا ہے تو کر لو۔ وہ بہت الجھے ہوئے تھے، انہیں راستے قطعاً پسند نہیں تھے، تھانے کچہری کا تصور ان کے نزدیک بہت ہی غلط تھا، وہ کسی بھی معاملے میں پولیس سے رجوع نہیں کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے امن چین سے گزار دی تھی، نہ خود کسی کا حق مارتے تھے نہ کسی کو ایسا کرنے دیتے تھے۔ اگر انہیں کوئی ایسا نقصان پہنچ بھی جاتا تھا تو وہ چپ رہ جاتے تھے، اندھیرے میں بکتی بھینسوں کا سودا وہ کبھی نہیں کرتے تھے، گھر سے باہر وہ کبھی نکلے ہی نہیں تھے، اور اب یہ سب کچھ دیکھ کر انہیں وحشت ہونے لگی تھی۔ جس قدر جلدی ممکن ہوتا گاؤں واپس چلے جانا چاہتے تھے، مگر ایسی کوئی تدبیر میرے سامنے نہیں تھی جس کو بروئے کار لا کر میں ماں جی کو مطمئن کر سکتا۔ اب تو بات چل نکلی تھی، جانے کہاں تک پہنچے، ہمیں کیسے کنویں کھودنے پڑے
پڑیں کیا کچھ کرنا پڑے، ہم دونوں ہی زبان بندی پر مجبور تھے۔ ہم پر تو تقدیر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی، وہ بھی تیروں کی بوچھار میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی تھی۔ وقت کی اس دھاندلی اور ان تکلیفوں نے ہمیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا اور ماموں ارشد کو گھر جانے کی بہت جلدی تھی۔ تمہارا ماما ٹھیک کہہ رہا ہے، کرو ارشد بھائی کو، تم آج ہی واپس چلے جاؤ، ہم بھگت لیں گے جو ہمارے نصیب میں ہوگا۔ ماں جی نے بالآخر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ ایک عجیب طرح کی طمانینت ان کے چہرے پر ابھر آئی، جیسے وہ زندگی کو اس نئے رخ سے دیکھنے کے لیے خود کو تیار کر چکی ہوں۔ وہ ذہنی تبدیلی اسی وقت ہی وقوع پذیر ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے غسل خانے میں جا کر وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے لگیں۔ اس عرصے میں ہم تینوں کمرے میں خاموش بیٹھے رہے۔ گلزری تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، ماموں بھی چپ ہو گئے۔ کمرے میں گمبھیر سناٹا چھا گیا تھا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی، میں کوشش کے باوجود ان کے سامنے سگریٹ نہ پی سکا۔ شاید میں اپنے بارے میں انہیں کوئی غلط تاثر نہیں دینا چاہتا تھا، یا پھر یہ ان کا احترام تھا ان دونوں بزرگوں کا جو مجھے یہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ماں نے نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لی، شاید وہ خدا سے دعا کر رہی تھیں کہ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے۔ یقیناً کچھ ایسی ہی بات تھی۔ تسبیح پھیر کر وہ اٹھ گئیں۔ فرش پر بچھی چادر انہوں نے سنبھال کر الگ رکھ دی اور بڑے تحمل سے ماموں ارشد کو مخاطب کر کے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، میرا خیال ہے تم آج ہی واپس چلے جاؤ، تمہارے ڈور ڈنگر ویران ہو جائیں گے، کو تو کوئی چارہ دینے والا بھی نہیں ہے، فضیلت بیچاری کیا کر سکے گی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بہن جی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جلد ہی کچھ کر لینا چاہیے۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا اس کا جرم کیا ہے۔ جرم جو بھی ہوگا وکیل دیکھ لے گا۔ بہرحال اب گھر چلے جاؤ، یہ لو، یہ 100 روپے رکھ لو، واپسی کا کرائے کی تمہیں یقیناً ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر ماں جی نے اپنے تھیلے سے ایک بٹوا نکال کر 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے آگے ڈال دیا۔ بٹوے میں خاصی رقم موجود تھی۔ تیرے پاس تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا جلانی، تیرا حال بہت پتلا نظر آتا ہے مجھے، ماں جی نے مجھے ٹٹولتے ہوئے کہا، مگر ان کی بات کا جواب میں نے نہیں دیا۔ میں ماموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ماں جی کے خرچ پر ہی راولپنڈی پہنچا تھا اور اپنی جیب سے وہ ایک پائی بھی خرچنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام تو اس کی بہن کا ہے، سارا خرچ اسے ہی برداشت کرنا چاہیے۔ وہ ایسا ہی بھائی تھا جس کو بیوی کے مکتب میں ڈال کر ایسا بنا دیا گیا تھا کہ اس کا خون ہی سفید ہو گیا تھا۔ اسے اس بات میں ذرا بھی آر محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے اس سفر کا سارا خرچ بہن کے ذمہ ڈال دے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں انہیں مل گیا تو وہ اپنی جان چھڑانے لگا۔ وہ اس 12 پارٹ رشتے پر 2 قدم بھی اپنی بہن کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ماں جی ٹھیک کہتی ہے ماما جی، آپ اب جائیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ ماں جی نے بٹوے میں سے 100 کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ میرا خیال ہے وہ کوئی 10-12 ہزار روپے تو ضرور ہی ہوگے۔ بیٹے یہ رکھ لو، تم کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، وکیل کا بھی بندوبست کرو، تمہاری رقم میرے بہت کام آئی، اب تک میں اسی سے کام چلا رہی ہوں۔ ماں جی یہ کیا کرتی ہو تم، یہ نوٹ رکھ لو، بٹوے میں ڈال لو، اللہ نے بہت پیسے دیے ہیں مجھے، میں انڈے نہیں بیچتا ہوں۔ یہ دیکھو، میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ڈھیر سارے نوٹ اس کے سامنے ڈال دیے۔ ماموں کی آنکھوں میں ایسا تحیر ابھرا کہ بائدو شاید یہ انہی کی بات کا جواب تھا جو میں اب دے رہا تھا۔ وہ ذات برادری کے شریکوں ایسا سلوک اپنی بہن سے کر رہے تھے اور مجھے وہ اس لیے ڈانٹ رہے تھے کہ میں ان کے بیٹوں کی طرح نوکری نہیں کر رہا تھا۔ یار تیرے پاس اتنے نوٹ ہیں اور اب تک اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکا ہے، میں کیا کروں ماما جی، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں تو اس کے بدلے خود جیل جانے کو تیار ہوں۔ ماں جی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا، بولی ٹھیک ہے، میں سمجھتی تھی تیرا ہاتھ بہت تنگ ہے، بولیا تم نے ایسا ہی بنا رکھا ہے، یہ نوٹ اندر رکھ لو اور اپنا لباس درست کرو، یہ تمہارا دوست بھی اسی حال میں پھر رہا ہے۔ اس نے پہلی بار گلزری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے ماں جی کہ ہم بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں، ہمارا کاروبار ایسا ہی ہے، ہمارا زیادہ وقت گاؤں میں گزرتا ہے، اس وجہ سے یہ حلیہ بنا رکھا ہے۔
ہے ہم نے آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ہم آج ہی یہ لباس بدل لیں گے۔ وہ مسکرانے لگا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف بھی دھیان دے رہی ہیں۔ اچھا بھائی میں اب چلتا ہوں، بس میں نکل جاؤں گا، مجھے اطلاع ضرور کرتے رہنا، فکر لگی رہے گی مجھے۔ ماموں نے خود کو سمیٹتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے ماما جی، ہم آپ کو خط لکھتے رہیں گے، آپ دعا کریں اللہ یہ مشکل آسان کر دے۔ وہ تو میں کرتا ہی رہتا ہوں، اب بھی کروں گا، بس اب مجھے اجازت دیں۔ اور پھر اس نے باری باری ہم سے ہاتھ ملایا اور ماں جی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ حالانکہ اس وقت شام ہو رہی تھی مگر وہ پھر بھی نہیں رکا۔ بازار میں نکلا تو ہم اسے ہوٹل کی دوسری منزل سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ٹیکسی لی اور اس میں بیٹھ کر اسی وقت آگے نکل گیا۔ تو یہ حال ہے ہمارے ماما جی کا، انہیں اپنے ڈور ڈنگروں کی فکر لگی ہے، حد ہو گئی۔ یہ کیسا ماما ہے ہمارا ماں جی، آپ کا وقت کیسے گزرتا ہوگا وہاں۔ دفعہ کر اسے یہ آسیہ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اللہ رکھے میری بیٹی شہزادی لگتی تھی، کار میں ہمارے گاؤں چک سوالن گئی تھی، اسے اس حاسد کی نظر کھا گئی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ آسیہ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو یہ بڑی مشکلوں سے میرے ساتھ آنے کو تیار ہوا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، مگر آپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ اچھا ہی ہے، فضیلت البتہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، رہتی ہی میرے پاس ہے وہ، پر مجھے کیا لینا ہے اس سے، میرا کوئی بوجھ نہیں ہے اس پر، تمہاری دی ہوئی رقم ہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ اب بھی میرے اس کی طرف 900 روپے نکلتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو سیدھا میرے پاس آ جاتا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ پیسے آپ اس سے واپس نہ مانگیں، پھر بھی ہمارا ماما ہے یہ، آپ آسیہ کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گا، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب تو مجھے یقین ہے کہ تو کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا، میری اس یتیم بچی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ اب آرام کریں، بہت تھک گئی ہوں گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ کل آپ کی آسیہ سے ملاقات کروا دوں۔ چائے پیئیں گی آپ؟ نہیں، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں ذرا 2 گھڑی سو لینا چاہتی ہوں۔ آؤ گلزری ہم باہر بیٹھتے ہیں، یہ کرسیاں لے آؤ، برآمدے میں بیٹھتے ہیں۔ کمرے کے باہر ایک برآمدہ سا بنا تھا، کرسیاں ہم نے وہاں ڈال لیں۔ گلزری نے بیرے کو آواز دی اور چائے لانے کا کہہ دیا۔ اب بتاؤ گلزری، ساری بات تو تم سمجھ گئے ہو، تم اس معاملے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں کیا کہوں بھائی، یہ بہت ٹیڑھا معاملہ ہے اور جن لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے وہ با اثر لوگ نہیں ہیں، خدا خبر وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح، ان کے نام تو لو۔ ایک تو پیر بارک اللہ ہیں، ان کی مرید تو بہت ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر ان کا بارود سلگانا بہت مشکل ہے۔ تم ان کے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ سارا اسلحہ اور سونا میں انہی کے حکم سے آگے پیچھے کرتا رہتا ہوں۔ اس غار میں 2 دن پہلے میرے پاس 1.5 من سونا تھا، ڈلیوں اور اینٹوں کی شکل میں، اور اسلحہ بھی خاصا تھا، وہ میں نے ان کی مطلوبہ جگہ پہنچا دیا تھا۔ اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے، مگر مجھے یہ مردان سے ملتا ہے۔ پیر صاحب کے 2 مرید ہیں وہاں، اول خان اور جہانگیر صاحب، اور وہ مجھے یہ سب کچھ دے دیتے ہیں اور میں انہیں مختلف دیہاتوں کے رستے کار میں رکھ کر لے آتا ہوں۔ اٹک پل سے میں نہیں گزرتا، وہاں پڑتال زیادہ ہوتی ہے، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تم سرکار کے خلاف کام کر رہے ہو، تو ٹھیک ہی کہتا ہوں نا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس کام میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ سونے کا کیا کرتے ہو تم؟ وہ ہمارے لیے سرمایہ کا ذریعہ ہے، اس کی رقم کس کی تجوری میں جاتی ہے؟ سیٹھ رجب علی کے پاس یہ اسی کا سرمایہ ہے، تجوری میں جاتا ہے۔ مگر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ یہ تو پارٹی کے کرتا دھرتا ہی جانتے ہیں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جو دھماکے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، جو گولیاں چلی ہیں اچانک ہی چلنے لگتی ہیں، وہ سب پارٹی کے لوگ کرتے ہیں۔ حکومت کو ہم یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہر جگہ خیریت نہیں ہے، مگر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سے لوگ پارٹی سے ملتے جاتے ہیں، ہمارے تعلقات بڑھتی جا رہی ہے، ایک مضبوط محاذ ہم نے بنا لیا ہے، وہ ادھر صدر ہی میں رہتا ہے مگر اس سے کوئی مل نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اور وہ پیر بارک اللہ، اسے بھی کسی نے آج تک نہیں دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ کوہ مری میں رہتا ہے، مگر اس سے ملنا بھی اتنا ہی ناممکن سمجھیں جتنا سیٹھ رجب علی سے۔ اور وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ملتے وہ کسی سے؟ میں خود نہیں سمجھ سکا ہوں۔ اگر
کبھی تفتیش ہوئی تو ان کے وجود ثابت کرنا ناممکن ہوگا، کوئی انہیں جانتا ہی نہیں۔ حیرت ہے، مگر اس سونے اور اسلحے کے لیے روپے اور لین دین کون کرتا ہے؟ جہانگیر اور اول خان رقم بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، وہاں سے وہ آگے نکل جاتی ہے۔ عرفان اور مرشد کے ذمہ کیا کام لگایا گیا تھا؟ وہ ذرا دیر کے لیے چونک سا گیا، بڑی حیرت سے بولا، یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ ارے تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ عرفان کو تم نے خود ختم کر دیا تھا، یاد نہیں ہے تمہیں؟ میں شاید اس وقت پاگل ہو گیا تھا اور شاید اب بھی پاگل پنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ بک نہیں ہوئے، میرا خیال ہے تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، مگر ایسا نہ سمجھو میں تمہارے ساتھ جہنم تک جانے کو تیار ہوں۔ سوال صرف آسیہ اور آبی کی رہائی کا ہے، اس کے بعد تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ سوچ لو، یہ راستہ بہت کٹھن ہے، تم مر بھی سکتے ہو، یہ بانات کی پگڈنڈی نہیں ہے۔ مجھے منظور ہے گلزری، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مگر صرف ان کی رہائی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھ جلانی، وقت کا یہ راستہ تو میں بند کر سکتا ہوں۔ بہن اور تمہارے دوست کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، انہیں پھانسی نہیں ہوگی، اس بات کی ضمانت میں دے سکتا ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں ان کی رہائی چاہتا ہوں۔ ماں یہاں آ گئی ہے، کل میری ان سے ملاقات ہونی چاہیے، سمجھو ہو گئی ملاقات؟ کل 10 بجے تیار رہنا، میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلی بات میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم ہماری تنظیم میں شامل ہو جاؤ، اس کے لیے تمہیں 12 ٹوپی سے ملنا ہوگا۔ کیا مطلب 12 ٹوپی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ یہ ہماری تنظیم کی مجلس عاملہ کا نام ہے، وہ 12 آدمیوں پر مشتمل ہے، ان کے سامنے تمہیں حاضر ہو کر ایک عہد نامے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اور یہ مجلس ہے کہاں؟ یہ کراچی میں ہے، ہم دونوں ہوائی جہاز پر وہاں جائیں گے اور اسی شام واپس آ جائیں گے۔ ارادے تو تمہارے بہت نیک ہیں، ٹھیک ہے بھائی، میں بہرحال تیار ہوں، کل کا سورج نکلنے کے بعد اگلی بات ہوگی۔ مگر مجھے بتاؤ کہ عرفان، وقاص اور مرشد جو ختم ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں پولیس تفتیش تو کرے گی؟ ضرور کرے گی، مگر کسی کو ان کا اتا پتہ نہیں مل سکے گا۔ ان کے پاس ان کی شناخت کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر ان کے چہرے تو موجود ہیں، ہوتے رہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کو شناخت نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں؟ ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، انہیں تم کیسے مطمئن کر سکو گے؟ وہ ایسے ہی لوگ تھے، اب مجھے ہی دیکھ لو، میرے والدین، کوئی بھائی بہن؟ میرا خیال ہے عرفان کی شادی ہو چکی تھی۔ نہیں، جو بچے تم نے لال کرتی میں دیکھے تھے وہ اس کے بچے نہیں تھے، انہیں عرفان نے یوں ہی وہاں ٹھہرا رکھا تھا، اسی لیے تو وہ اسی وقت مکان سے چلے گئے تھے۔ عرفان کے پاس وہ مکان کئی مہینوں سے تھا، وہ کرایہ دار تھا وہاں۔ تو یہ بات ہے، تمہیں ہر معاملے کا علم ہے، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے گلزری، کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، میں تو بالکل پاگل ہوں، خواہ مخواہ دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ نہیں، تم پاگل نہیں ہو، بلکہ تمہاری صحیح رہنمائی نہیں کی گئی ہے، ورنہ تم بہت بڑے آدمی بن سکتے تھے، مگر خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ تم یوں کرو کہ آج رات اپنے یہ بال کٹوا لو اور یہ مونچھیں بھی صاف کروا دو، البتہ داڑھی تم اتنی بڑھا لو گے اس پر باقاعدہ ہاتھ پھیرا جا سکے۔ وہ کس لیے؟ میں تمہیں نئے حلیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے لیے ایک سیاہ عبا سلوا لو، آج سے تمہارا نام علی آشتی ہوگا۔ کیسا رہے گا یہ نام؟ نہیں یار، ایسا مذاق نہ کرو میرے ساتھ، یہ مذاق نہیں ہے آشتی صاحب، یہ بہت ضروری ہے۔ اتنے میں بہرا چائے لے کر آ گیا اور ہماری باتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بہرا جب واپس چلا گیا تو وہ بولا، تو پھر یہ بات طے رہی کہ آج سے تمہارا نام علی آشتی ہوگا، نہ غلام جلانی، نہ سردار کریم نواز۔ اور یہ اچھی بات ہے، پریشان نہ ہو، اس سے بہت جگہ تمہاری جان بچی رہے گی۔ ٹھیک ہے گلزری، اب تو مجھے ہر جگہ تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، مگر ہم تمہیں تقریب کار نہیں بنائیں گے، اس کی فکر نہ کرو، یہ کام کوئی اور لوگ کریں گے۔ سمجھو آج سے تمہاری زندگی کا رخ بالکل ہی بدل جائے گا، ہم تمہیں تحفظ دیں گے، مکمل تحفظ۔ اگر صبح تم کراچی میں ہوگے تو اسی شام پشاور جا رہے ہوگے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ مجھے منظور ہے گلزری، مگر کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ میرا نام گل زرین
یقین ہے۔ گلزری تو خواہ مخواہ ہی لوگوں نے بنا لیا ہے، مگر یہ میرا اصلی نام نہیں ہے اور وہ نام بتانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چائے پینے کے بعد وہ بولا، آؤ بازار چلتے ہیں، ہمارا حلیہ اب تبدیل ہو جانا چاہیے۔ بازار جا کر ہم نے اپنے لیے سیاہ عبائیں خریدیں اور عمدہ قسم کی قمیضیں، شلواریں، بنیانیں، جرابیں اور بوٹ بھی خرید لیے۔ اسی شام ہم دونوں نے سر کے بال منڈوا دیے، اچھے بھی اس طرح کی نظر کر دیں، اور یہ بات بہت ضروری تھی۔ پولیس کسی بھی وقت ہمیں پہچان کر ہم پر ہاتھ ڈال سکتی تھی۔ داڑیاں ہماری خاصی بڑھ آئی تھیں، ان پر ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ گلزری کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اب بارش نظر آنا چاہیے۔ رات کو 10 بجے وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ ایک سوٹ کیس اس نے خرید لیا تھا اور ایک میں نے اپنے کپڑے اور اسٹین گن وہ اس میں باندھ کر نکل گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔